اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس طرح صبر کی طاقت سے نوازا ہے، اسی طرح شکر کی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے نوازا ہے۔ صبر جو ہے، پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ مصیبت کا ہتھیار ہے، یعنی جس وقت مشکل ہے تو اس وقت صبر جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے، اور جو شکر ہے وہ راحت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ صبر میں اگر چھپی ہوئی کامیابی ہے تو جو شکر ہے اس میں بے بہا فراوانی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مجبوریوں کو تو شمار کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ شکر اس فطری کمزوری کا علاج ہے۔ یہ وہ روحانی جذبہ ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن رکھتا ہے۔ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن، اس کا نفس پرسکون، اور اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہم نے نقطہ عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی کمزوریوں اور محرومیوں پہ زیادہ نظر رکھتا ہے اور نعمتوں پہ کم نظر رکھتا ہے، اس میں ہم نے اکثر دیکھا، بلکہ ایک قصہ عرض کریں کہ ایک دفعہ ایک صاحب تشریف لائے جن کو کافی ساری مشکلات تھیں۔ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے ان کو مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنے کو دی گئیں۔ ان کے تقریباً سارے مسائل اللہ نے حل کر دیے سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ ہر جگہ ادھر ادھر پھرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میرے تو مسائل ہی حل نہیں ہوتے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کے باقی سارے مسائل حل کر دیے، اور اگر کسی ایک مسئلے کو حل نہیں کیا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے، ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی وقت وہ چیز دے دیتا ہے، یا اس وقت تو نہیں دیتا لیکن آگے چل کر کبھی دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے کو بہتر چیز دے دیتا ہے، اور یا دنیا میں تو کچھ نہیں دیتا لیکن اس کا انعام اس دعا کا آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ لیکن انسان ہی ایسا ناشکرا ہے کہ اگر اس کو اپنی مرضی کی چیز نہ ملے تو وہ اس پہ وہ اپنی محرومیوں کو گنتا رہتا ہے اور اس پہ خواہ روتا دھوتا رہتا ہے۔ اللہ نے شکر کی اہمیت کو قرآن میں کئی طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ ایک آیت کا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ اللہ کا بندوں سے ایک براہ راست وعدہ ہے، اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی گئی سوائے اس کے کہ شکر کیا جائے۔ جو اللہ نے نوازا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر مزید بے شک مانگ لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی چیز کے نہ ملنے پر مایوسی یا ناشکری میں انسان پڑ جائے، شکر کرنا چھوڑ دے، یا خدا نخواستہ گلہ کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ اور یہ جو شکر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا جائے یا اللہ کا شکر کہہ دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس کے بھی کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل سے نعمت کی قدر کی جائے، اس کے بعد زبان سے شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی حمد بیان کی جائے، اور اس کے بعد انسان اپنے جسم کے اعضاء کو شکر کا نمونہ بناتے۔ اور جسم کے اعضاء کو شکر کا نمونہ انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے اعضاء کو دور رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کو جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں مزید دے گا، اور یہی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ شکر کا ایک اور پہلو بھی ذہن میں رکھیں، یہ صرف نعمتیں ہی نہیں بڑھاتا بلکہ دل میں قناعت بھی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص شکر گزار ہوگا وہ کم میں بھی خوش ہوگا اور زیادہ میں بھی خوش ہوگا۔ وہ دوسروں کی طرف حسد سے نہیں دیکھے گا اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے باوجود انسان صرف اور صرف نظر رکھتا ہے تو اپنی محرومیوں کی طرف رکھتا ہے اور نعمتوں کی طرف نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ابو داؤد، ترمذی، ریاض الصالحین، یہ حدیث وہاں پر موجود ہے۔ شکر کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شکر کا سلوک کرے۔ ان کا اگر کوئی احسان ہے تو اس احسان پر ان کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس شخص کے ذریعے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ جو شخص دوسروں کا احسان نہیں مانتا یا ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یہ بھی ناشکری ہی کی علامت ہے، کیونکہ اگر کسی شخص نے کوئی ہم پہ احسان کیا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یہ اذن و توفیق بخشا کہ اس نے ہم پر کوئی خاص احسان کیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم پہ احسان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کوئی نعمت کھائے یا پیے اور پھر اس پر اس کی حمد کرے۔ مسلم اور ریاض الصالحین۔ تو شکر جو صرف مصیبت کے وقت کے لیے نہیں ہے، ہر نعمت کے موقع پر ہے۔ کوئی شخص کھانا کھاتا ہے الحمدللہ، پانی پیتا ہے الحمدللہ، نیا لباس پہنتا ہے الحمدللہ۔ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سلسلے میں مختلف موقعوں کے لیے احادیث مبارکہ سے ہمیں کئی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ نیا لباس پہنو تو یہ دعا پڑھو، یہ کرو تو یہ دعا پڑھو، یہ کرو تو یہ دعا پڑھو۔ اول تو ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر نہ بھی کسی وجہ سے یاد ہو سکیں تو ایک اللہ کا شکر کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، ایک الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، یہ تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ تو انسان کو جب بھی موقع ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسا ہم نے عرض کیا کہ جو شکر ہے اس کی بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ائمہ نے اور ہمارے علماء کرام علیہم الرحمہ نے 3 بڑی قسم بیان کی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ شکر بالقلب ہے، یعنی دل سے شکر ادا کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان پختہ ایمان رکھے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، کوئی شخص ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، ہماری اپنی عقل ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، ہماری محنت ہمیں کچھ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو یہ جو ہماری محنت کا صلہ ہمیں ملتا ہے، یہ کوئی شخص ہمیں کچھ دیتا ہے، یہ اس شخص کا تو احسان ہے ہی، لیکن یہ اللہ کا احسان ہم پر بھی ہے اور اس شخص پر بھی ہے۔ ہم پر اس لیے ہے کہ ہمیں وہ نعمت حاصل ہوئی، اس پر اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اس نعمت کو ہمیں پہنچانے کا ایک وسیلہ بنایا۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا اذن ہوا تھا، اللہ کا احسان ہم پر ہوا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ دوسری قسم جو ہے وہ باللسان کی ہے، یعنی زبان سے شکر ادا کرنے کی۔ الحمدللہ کہے آدمی، کسی کو جزاک اللہ خیر کہے آدمی، اور لوگوں کا شکریہ ادا کرے۔ ہمیں اپنی زبان سے جتنے بھی ہمارے یہ اس طرح کے کلمات ہیں، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر،
شکریہ، اس قسم کے الفاظ ہمیں اپنی زبان پر عام رکھنے چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ اگر کسی وقت کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھی ہمیں ایسے ہی الفاظ جو ہے اپنی زبان پہ رکھنے چاہیے. اچانک ہم سے کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ضرورت ہے یہ الٹے سیدھے انتہائی گھٹیا قسم کے کچھ انگریزی کے الفاظ ہیں، کچھ اردو کے الفاظ ہیں، کچھ پنجابی کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی ہم سے نقصان ہوتا تو ہماری زبان سے نکلتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ایک فرض کرے برتن تھا، گر گیا، ٹوٹ گیا. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ملازم سے بھی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو برا نہیں کہنا، ہم نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، کیونکہ الفاظ یہ آئے ہیں، اس مفہوم میں آئے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کی ایک زندگی ہوتی ہے. اگر وہ گر گئی، وہ ٹوٹ گئی تو اس کی زندگی اتنی تھی. اس لیے اس شخص کے اوپر خام خواہ ناراضگی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا نقصان پورا کر دیتا ہے. ہمارے ایک دوست، ان کے ہاں سے کچھ چوری ہو گئی تو انہوں نے ایک بزرگوار سے مشورہ کیا. آپ کو پتہ ہمارے یہاں اس طرح کی بڑی باتیں مشہور ہیں، چوری ہوگی فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ بتا دے گا چور کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کیسے بتا دے گا کہ چور کون ہے؟ بہرحال ان کے پاس وہ چلے گئے تو وہ بزرگوار واقعی اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی جس نے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں بتا دوں گا چور کون ہے وہ غلط ہے. آپ یہ کریں، آپ ہر وقت پڑھنا شروع کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا وہ چیز کسی نہ کسی طرح آپ تک واپس پہنچ جائے گی یا اللہ آپ کا نقصان پورا کر دے گا. یہی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمیں اگر اس کا احساس نہ ہو، اگر ہمیں اس کا پتہ نہ چلے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور تیسری ہم نے کہا کہ شکر کی جو قسم ہے وہ ہے بالارکان، یعنی جسم کے اعضاء سے شکر ادا کرنا ہے. اب اس کا طریقہ ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو یہ خیال کریں، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے اپنے حواس پہ قابو رکھنا ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کان دیے ہیں، بہت بڑے نعمت ہے. ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سوچ دی ہے، زبان دی ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. کسی ایسے شخص سے پوچھیں جس کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز یا دو چیز یا تین چیز نہیں ہے. جو نابینا اس سے پوچھیں آنکھ کی قیمت کیا ہے. جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھے کان کی قیمت کیا ہے. اور اگر کوئی پیدائشی ہے اس کو تو شاید اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن اگر کسی نے آنکھ استعمال کی ہے اور آہستہ آہستہ بینائی چلے گی ہے، اس سے پوچھیں آنکھ کی قیمت کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس آنکھ سے ہم کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. ان کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں جو اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. ان ہاتھوں سے کسی ایسی طرف ان ہاتھ کو نہ بڑھائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. ان قدموں سے کسی ایسی سمت، کسی ایسی طرف نہ چلیں کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. اس زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. اور اس منہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. اپنی سوچ پر پہرا ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ذہن میں کوئی ایسے خیالات نہ آنے دیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں. تو یہ شکر ہو جائے گا بالارکان کہ انسان نے اپنے اعضاء کی مدد سے اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کیا ہے. یہ جو تینوں قسمیں ہیں اس میں صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہ ارکان والی ہے. حواس پہ پہرا بٹھانا اتنا آسان نہیں ہے. کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، منہ، ذہن، ان چیزوں کو قابو رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہے.
زبان سے تو بندہ الحمدللہ الحمدللہ ہر بات پہ الحمدللہ کہہ ہی لیتا ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا بار بار کہے تو ایک عادت بن جاتی ہے ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی. اچھی بات، بہت اچھی بات، لیکن اس کا اثر ہمارے دل میں اترنا چاہیے، ہماری روح تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہماری روح اس جسم کی حرکتوں کی وجہ سے روتی ہے، تڑپتی ہے، کرب میں مبتلا رہتی ہے. یہ جو شکر ہے اس کے فائدے دنیاوی بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں. سب سے پہلے تو نعمتوں میں اللہ اضافہ فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ابھی کچھ پہلے ہم نے ترجمہ میں نے عرض کیا آپ کو. دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ فرمان مبارک ہے قرآن میں، ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ عذاب سے بچاؤ ہو جائے گا. اور ذہن میں رکھیں فتنہ اور عذاب دنیا میں بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. تو فتنے اور عذاب سے بھی ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ عذاب نہیں دے گا. پھر ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. شکر کرنے والا انسان جو ہے اس کے دل میں بے چینی ذرا کم ہی ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتی نہیں ہے. تکلیف، دکھ، بے چینی یہ قدرتی چیزیں ہیں، انسان کو ہوتی ہیں. کوئی بہت پیارا ہمارا ہم سے بچھڑ جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. کوئی بہت پیارا ہمارا بہت بری طرح بیمار ہو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، یہ قدرتی بات ہے. لیکن ایک عام بے چینی جو ہر وقت رہنے والا مسئلہ ہے وہ کم از کم نہیں ہوتا. اور ان معاملات میں بھی اکثر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد اس مشکل سے نجات عطا فرما دیتا ہے. یہ جو شکر ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے غفلت. انسان روزانہ سینکڑوں ہزاروں بار اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا ہے. اور شکر ادا نہ کرنا ناشکری ہی کی قسم ہے، اور ناشکری کو دین نے کفر سے تشبیہ دی ہے. اس لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو سامنے رکھیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. انسان مشکل میں ہو تو بھی شکر سیکھے، صبر سیکھے، کیونکہ مصیبت کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہوتی ہے. کبھی اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے مصیبت میں ہمیں ڈال دیتا ہے، کبھی ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ڈال دیتا ہے، کبھی ہماری آزمائش کے لیے ہم پر مصیبت آ جاتی ہے. جو شخص مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا، اللہ کے آگے روئے گا، اور ساتھ میں کہے گا یا اللہ جو تو نے دیا الحمدللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے دیا، یا اللہ مجھ میں یہ تکلیف آ گئی ہے، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے. دعا مانگنے کا ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں نا کہ پہلے درود شریف پڑھو بعد میں درود شریف پڑھو، لیکن اس میں ایک اور اہم پہلو ہے. بات حمد سے شروع کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف بیان کرنا ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اس کے بعد درود شریف پہ ختم کرنا ہے. اللہ کی حمد کے بغیر دعا کی قبولیت مشکل ہے. اس پہ ہمارے پاس واضح بیانات احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی اس کا اشارہ ہمیں مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ اس کو چن لیتا ہے، اور اگر وہ شکر کرتا ہے تو اپنے اور زیادہ قریب کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے وہ تمام نوجوان جو مجھ ناچیز کی شاگردی میں ہیں دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے، ان کو ایک دعا اس کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اور جب بھی دعا کرو اس کے ساتھ یہ دعا ضرور شامل کرو. اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر اس طرح ادا نہیں کر سکے جیسا کہ تیرے شکر کا حق تھا. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں اور ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے. آمین. یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر
دعا میں ہمیں لازمی کرنی چاہیے. پہلے اپنی کمزوری کا اقرار کریں کہ یا اللہ ہم شکر نہیں کر پا رہے اس طرح جیسا کہ حق تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ادنا سے ادنا نعمت کے شکر کے طور پہ ہم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کے آگے گڑ گڑا کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، جیسا ٹوٹا پھوٹا کمزور سا شکر ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرما لے، کیونکہ تو ہی کم کو قبول کر کے بہت زیادہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اس کے راستے پہ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، اور جب بھی کوتاہیاں ہوں، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، توبہ کا اذن و توفیق بخش دے، اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس پہ اللہ نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ پردہ پوشی قیامت میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی پردہ جو ہے اس کو فاش نہ کریں، پردہ پوشی کریں، اور اس کو احسن طریقے سے اللہ کے راستے پہ لانے کی کوشش کرے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.